آج ہم نے قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت آپ جانتے ہیں؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایسے الفاظ جن کو فصیح و بلیغ کے اول معنی پر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کی جو بلندی قرآن کریم میں پائی جاتی ہے وہ انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں فصاحت و بلاغت کی اہمیت اور شعری فنون عروج پر تھے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب اور کلام ہر شاعر اور ہر ادیب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء اور فصحاء قرآن کے مقابلے میں بے بس ہو گئے۔ کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جب تفسیر بغوی سورہ مدثر آیت نمبر 18 کے تحت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ غافر کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، یعنی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تلاوت فرما رہے تھے اور ولید بن مغیرہ قریب ہی کھڑا سن رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ آپ کی تلاوت کو سن رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیات کو دوبارہ پڑھا۔ ولید تلاوت سننے کے بعد اپنی قوم بنی مخزوم کی مجلس میں گیا اور وہاں پر جا کر کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی جو کلام سنا ہے وہ نہ انسانوں کا کلام ہے اور نہ جنوں کا کلام ہے۔ اس کی ایک مٹھاس ہے، اس پر ایک چمک ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور نیچے والا حصہ سیراب کرنے والا ہے، اور یہ کلام بلندی پر پہنچے گا اور کوئی بھی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! یہ ولید بن مغیرہ جو کہ ایک کافر تھا وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن جیسی کتاب آج تک دنیا میں نہیں آئی۔ پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ قریش کے لوگوں نے کہا محمد نے اس پر جادو کر دیا۔ ولید تو یقیناً محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور قریش بھی پھر جائیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ولید قریش کا ریحانہ سب سے ممتاز شخص ہے، یعنی اگر قریش کے لوگ پھر گئے لیکن ہمیں ولید پر اتنی امید ہے کہ وہ نہیں پھرے گا۔ تو میرے دوستو، جب یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی، ابو جہل نے کہا تم لوگوں کو ولید کی فکر نہ ہو، میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر وہ ولید کے پاس گیا اور اداسی کا اظہار کیا۔ ولید نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ابو جہل نے جواب دیا قریش کہہ رہے ہیں کہ تم نے محمد کے کلام کو پسند کیا ہے اور اب تم ان کے پیروکار ہو گئے ہو۔ یہ سن کر ولید ناراض ہوا اور کہا کیا قریش نہیں جانتے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مال و دولت والا ہوں؟ کیا محمد اور ان کے ساتھیوں کے پاس اتنا کھانا ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ہو؟ پھر ابو جہل کے ساتھ اپنی قوم کی مجلس میں گیا اور ان سے کہنے لگا تم لوگ محمد کو دیوانہ کہتے ہو، کیا تم نے اسے کبھی دیوانہ ہوتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ولید نے مزید کہا تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن نجومی ہے، کیا تم نے اسے کبھی پیش گوئی کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ولید نے پھر کہا تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے، کیا تم نے اسے کبھی شعر کہتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ولید نے کہا تم لوگ کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ محمد کو تو نبوت سے پہلے بھی امین کہا جاتا تھا، وہ تو اپنی بات میں سچے ہیں۔ پھر قریش نے ولید سے پوچھا تو پھر یہ کیسا کلام ہے؟ تو ولید سوچتا رہا، پھر اس نے چہرہ بگاڑا اور کہا یہ صرف جادو ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ جادوئی الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، لیکن جس کی تقدیر پہلے سے ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے گھمنڈ میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں مر جائے گا اور اسلام نہیں لائے گا، تو یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ ابو جہل حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت تو سنتا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر متاثر تو ہوتا تھا۔ شیبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر متاثر تو ہوتا تھا، لیکن ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے دماغ بند ہو گئے تھے۔ باتیں تو سنتے تھے
सामने से भी इंसान को देखते थे, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात भी देखते थे, लेकिन इनके दिल, इनकी आंखें जो हो गई थी वो सियाह हो गई थीं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें ईमान से सरफराज ही नहीं किया, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं थे। मेरे दोस्तों, कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि अगर हम इसका मुताला करें, इसके बारीक मनाजिल को देखें, जो इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बातें बयान की हैं, कसम खुदा की मुसलमानों, ऐसी ऐसी बातें हैं जो किसी किताब में नहीं मिल सकती। आज हमने कुरान को ऐसे ही छोड़ दिया है। वो लोग जो गैर मज़हब के हैं वो कुरान से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन्हें साइंसदां कहा जाता है, और ऐसे फ़ायदा उठा रहे हैं जिससे दिन ब दिन अनोखी अनोखी चीज़ें वजूद में लाई जाती हैं। ये चांद पर जाना और सूरज पर अब तहकीक करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ कहाँ है? ये सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर मौजूद मिलेगा आपको। आपने कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान को समझो, पढ़ो। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो उलमाए कराम से रब्ता करो, ताकि कुरान की जो अहम अहम बातें आपको मुहैया हो जाएं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ